اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 144 سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثمانیت ازواج، 8 قسمیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2، کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تفسیر آ رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 جوڑے ہیں، یعنی 8 جوڑے پیدا فرمائے، نر اور مادہ بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ ان سے پوچھئے کیا حرام ہے دونوں نروں کو یا جو پیٹ میں ہیں دونوں ماداؤں کے؟ فرمایا مجھے بتاؤ کوئی اس کی علم سے دلیل اگر تم سچے ہو۔ آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 اونٹ میں اور 2 گائے میں سے۔ ان سے پوچھئے کیا حرام کیے ہیں دونوں نر یا دونوں مادائیں جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی وصیت کی تھی؟ اور فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ تعالیٰ پر بغیر کسی علمی دلیل کے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو؟ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابن کثیر سے ہے، یہ اسلام سے قبل عربوں کی جہالت کا بیان ہے۔ یہاں انہوں نے جو چوپائے حرام قرار دیے، جن میں بحیرہ ہے، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ ان کی مختلف انواع و اقسام میں ان کو تقسیم کر دیا تھا۔ اس کی جو تفصیل ہے نا وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں آتی ہے، وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتی ہوں۔ یہ ریپیٹ بھی ہو جائے گا تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ جیسے کہ سورہ المائدہ کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 103 آیت میں آ رہا ہے، اور یہی انہی جانوروں کا ذکر آیا ہے اس میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جو تھے نا، مشرکین عرب، ان کے 4 رسوم بد کا ذکر ادھر بھی آیا ہے، اس آیت میں بھی آیا ہے، اور سورہ المائدہ کی آیت میں بھی آیا تھا۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کے رسوم اور شعائر سے متعلق ہیں۔ بحیرہ کیا تھا؟ بحیرہ جو ہے یہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اب آپ سوچتے جائیں کہ ابھی بھی کوئی اس طرح سے کام ہوتا ہے؟ میں نام نہیں لوں گی، لیکن سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ دودھ کس کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو آتا ہے، یہ آپ کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، وہ یہ تو پہلے تھے نا، مشرکین عرب تھے جو جنہوں نے بحیرہ نام رکھا تھا اس جانور کا جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی اور استعمال نہیں کرتا تھا اس دودھ کو۔ سیکنڈ ہے صائبہ، یہ اس جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے اور اس سے پھر کوئی کام نہیں لیتے تھے، اور اسی طرح یہ بھی ابھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے وسیلہ، یہ اس اونٹنی کو کہتے تھے، یہ اونٹنی کو کہتے تھے اسپیسیفکلی جس کے بچے مسلسل مادہ پیدا ہوتے تھے۔ ایسی اونٹنی کو متبرک سمجھ کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور دیکھیں کتنا دوگلا پن ہے نا لوگوں کے اندر، کہ جہاں پر ان کو فائدہ ملتا ہے وہاں پر تو وہ مادہ جو دے رہی ہیں ان کو تو متبرک سمجھ لینا، اور جب انسانوں کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو منحوس سمجھ لینا، استغفر اللہ۔ تو یہ سب مشرکوں کے ہی عقائد ہیں۔ نمبر 4 ہے
حام، یہ اس نر اونٹ کو کہتے تھے. اب ادھر سے یاد رکھیں وسیلہ اونٹنی کو کہتے تھے، اور حام جو ہے وہ اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی نسل سے متواتر 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے. ایسے اونٹ کو بھی کام سے فارغ کر دیا جاتا تھا، سبکدوش کر کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. تو یہ وہ جانور تھے جن کو انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوا تھا. یہاں پر ایک حدیث آتی ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، یہ بخاری کی ہے اور مسلم کی، کہ میں نے عمر بن عامر الخزاعی کو دیکھا. یہ نام یاد رکھیے، عمر بن عامر الخزاعی کو دیکھا، وہ گھسیٹ رہا تھا اپنی انتڑیوں کو جہنم میں. یہ پہلا شخص تھا جس نے جانوروں کو سائبہ بنانے کی رسم شروع کی تھی. سیکنڈ کیٹیگری آ رہی ہے نا، جو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، تو یہ رسم اس نے شروع کی تھی. اس کے بعد عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ امام احمد کی حدیث ہے. یہ شخص ابن الحی بن قمعہ ہے، اس کا نام عمر بن عامر ہے. یہ بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا جو بنو جرہم کے بعد بیت اللہ کے متولی بنے تھے. یہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیم کو بدلا تھا، یعنی ایک لا الہ الا اللہ پر بیس کرنے والا دین. یہ شخص تھا جس نے اس کو بدلا تھا، دین ابراہیم کو، اور سرزمین حجاز میں بت داخل کیے تھے. اسی نے یہ مکہ کے اندر بتوں کو داخل ہونے کی اجازت دی تھی اور کیے تھے. اسی نے بتوں کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرنے کی دعوت دی تھی اور جانوروں کے بارے میں یہ جاہلانہ رسمیں ایجاد کی تھیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جب تک یہ شرک کا سلسلہ بتوں کی پوجا کا چلتا رہے گا تو یہ اس کو بھی اس کا جو ہے گناہ ملتا رہے گا. تو اس حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا سب سے پہلا شخص جس نے سب سے پہلے جانوروں کو سائبہ بنانے کی رسم ڈالی اور سب سے پہلے بتوں کی عبادت کی، وہ ابو خزاعہ عمر بن عامر تھا. میں نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا. کتنی سخت سزا ہے. اور فرمایا یہی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو بحیرہ بنایا، نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا اور نہ حام بنایا، لیکن کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یہ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے، ایک آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور ذہن میں دوبارہ سے آ بھی جائے گا. تو یہ ہوگی تفصیل. اسی طرح فصلوں، کھیتوں اور باغات کو بھی کئی قسموں میں تقسیم کر دیا تھا ان لوگوں نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے باغات اور پھل وغیرہ پیدا کیے اور ان کے کھانے کی عام اجازت فرمائی، اور ان جانوروں کو یا ان کی اولادوں میں کسی کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ یہ سب انسانوں کی سواری اور بار برداری کے لیے، ان کا دودھ پینے کے لیے، ان کا گوشت کھانے کے لیے، ان سے دیگر فائدے اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا. اگر تم سچے ہو تو اس کی سند بتاؤ، اس کا ثبوت پیش کرو جو دو ہی قسم کا ہو سکتا ہے، یعنی 2 کیٹیگریز میں آ سکتا ہے. یا تو حلال اور حرام کا علم کسی رسول کی معرفت بذریعہ وحی ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے خود تم کو اس کا حکم دیا ہوگا. تو بتاؤ ایسا کب ہوا؟ کیا اس فرمان کے وقت تم موجود تھے؟ یقیناً نہیں تھے. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ پر تم بہتان تراشی کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو بغیر علم کے؟ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر کے ان کا بوجھ اپنے اوپر کیوں لاتے ہو اور بہت بڑے ظالم بن جاتے ہو؟ اب یہ یاد رکھو، ان کو یاد رکھوایا جا رہا ہے ان سب لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا. فرمایا وہ علم پیش کرو جس میں یہ حرام اور حلال بتایا گیا ہے، اپنے آبا کی روایات نہیں پیش کرو. یہ تو اپنی طرف سے تم لوگوں نے کسی کا نر حلال، کسی کی مادہ حرام بنا لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی لغو چیزیں، اس طرح کی چیزوں کا حکم نہیں دیا. اس سلسلہ کلام پر نظر ڈالنے سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ذہن نشین کرانا چاہتا ہے. نمبر 1،
یہ کہ باغ اور کھیت اور جانور جو تم کو حاصل ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے استعمال پر اپنی طرف سے حدود مقرر کرے۔ نمبر 2 ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے شکر نعمت پیش کرے، یہ شیطان کی پیروی اور حد سے گزرنا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کا شریک بنا کے اس کے لیے چیزوں کو وقف کر دینا، یہ سمجھنا کہ وہ دے رہا ہے، تو یہ شیطان کی پیروی ہے اور حد سے گزرنا ہے۔ نمبر 3 ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کے لیے پیدا کی ہیں، اس کے رزق میں پابندیاں لگانا رضائے الہی کے خلاف ہے۔ فرمایا، اگلی آیت ہے 145، کہتے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے، یا نافرمانی ہو، یعنی نافرمانی کے باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مضمون سورہ البقرہ میں بھی گزرا ہے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بالکل اسی طرح آ چکا ہے، اب یہاں ذکر ہے، اور پھر آگے ہم سورہ النحل میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ البقرہ میں والدم، اسی طرح سورہ المائدہ میں ان 4 چیزوں کے علاوہ چند اور چیزوں کی حرمت کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ گلا گھونٹ کر مرا ہوا، چوٹ کھا کر مرا ہوا، بلندی سے گر کر یا ٹکر سے مرا ہوا، درندے کے سینگ لگنے اور جسے اکل السبع درندے نے پھاڑا ہو۔ اصل میں یہ اختلاف نہیں بلکہ تشریح ہے کہ جو جانور اس طرح ہلاک ہوتے ہیں وہ بھی مردار کی تعریف میں آتے ہیں، یعنی وہ بھی مردے کی تعریف میں آتے ہیں۔ فقہ اسلام میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے یہی 4 چیزیں حرام ہیں اور ان کے سوا ہر چیز کا کھانا جائز ہے۔ یہی مسلک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ لیں کہ یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا، مثلاً پالتو گدھے، کچلیوں والے درندے اور پنجوں والے پرندے۔ اس وجہ سے حلت اور حرمت میں فقہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب یہ ان احادیث کی وجہ سے آگے جو فقہاء ہیں ان کے اندر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے کہ پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حرام قرار دیتے ہیں۔ بعض دوسرے فقہاء اس کو حرام نہیں کہتے، مکروہ کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی تھی، کسی خاص موقع پہ اسپیسیفک، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو مکمل حرام نہیں کر سکتے۔ درندوں، شکاری پرندوں، مردار کھانے والے حیوانات کو حنفیہ مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اوزاعی کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں، جیسے کہ چیل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیث کے نزدیک بلی حلال ہے، امام شافعی کے نزدیک صرف انسان پر حملہ کرنے والے درندے حرام ہیں، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ۔ اکرمہ، کوا اور بجو دونوں کو حلال قرار دیتے ہیں، یہ حلال کہتے ہیں کوے اور بجو، اور حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی کہ جو کیڑے مکوڑے زمین پر رینگنے والے ہیں نا، ان سب کو امام ابو حنیفہ حرام قرار دیتے ہیں، مگر ابن ابی لیلہ اور امام مالک اوزائی کے نزدیک، امام مالک اور اوزائی کے نزدیک سانپ بھی حلال ہے۔ ان تمام اقوال پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت الہی میں قطعی حرمت ان ہی 4 چیزوں کی ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ حیوانی غذاؤں میں مختلف درجے کی کراہت ہے، جن کی کراہت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ حرمت کے درجے کے قریب تر ہیں۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ جن چیزوں میں فقہ کے درمیان اختلاف ہے ان کی کراہت مشکوک ہے،
رہی طبی کراہت کی یا طبقاتی کراہت کی، یعنی کسی کی اپنی طبیعت کو پسند نہیں ہے یا کسی کی کسٹم میں نہیں ہے، طبقے میں نہیں ہے، کوئی کراہت کی جاتی ہے، تو جن کی بنا پر بعض طبقے اور بعض قومیں ناپسند کرتی ہیں یا کراہت کرتی ہیں، تو شریعت الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ ہر چیز ضرور کھائی جائے۔ اسی طرح کسی انسان کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ اپنی ناپسندیدہ چیز کو مکروہ قرار دے دے یا حرام کہہ دے، کہ لوگوں کے لیے وہ قانون قرار دے دے، یعنی اس طرح کا کوئی فتویٰ کوئی نہ دے۔ یہ بیان السبحان سے آگے آ رہا ہے کہ اضطرار سے مراد بھوک کی شدت ہے، ایسے میں اگر کوئی حلال چیز میسر نہ آئے اور جان ہلاک ہونے کا خطرہ ہو تو کھا سکتے ہیں، اور غیر باغی ولا عاد کا مطلب ہے کہ صرف جان بچانے کے لیے حرام کھائے، زیادہ نہ کھائے، اور کسی دوسرے مضطر پر بھی زیادتی نہ کرے، شرائط مذکورہ کے مطابق کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یعنی بہت ہی جان کی اگر آ جائے بچانے کی بات تو پھر اللہ تعالیٰ حرام کو بھی حلال کے فرما دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں ہے کہ عادی ہو جائیں یا اپنی ایسے ہی مجبوری بنا لیا جائے، نہیں، حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ حلال کھانے کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ اب انٹرنیشنلی یہ چیز مانی جاتی ہے، تو اس لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ وہاں پر آ جاتی ہیں چیزیں جیسے کہ انسان بھٹک گیا راستہ، تو جنگل میں نکل گیا ہے، اب اس نے اپنی جان بچانی ہے، کچھ کھانا ہے، تو وہ چیزیں کھا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں یہاں تک کہ، تو یہ صرف ایسی کنڈیشن میں ہوگا، مجبوری کی حالت میں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔